اور پھر آپ کے سامنے حدیث کی روشنی پیش کریں گے۔ المہند المفند کے اوپر جو اعتراض کیا گیا ہے اس کا جواب آپ آج بالکل تفصیلی طور پر سماعت فرمائیں گے۔ المہند المفند کی میرے پاس جو عبارت ہے صفحہ 45 کے اوپر ایک سوال کے جواب میں علم غیب کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم زبان سے قائل اور قلب سے معتقد ہیں اس امر کے۔ علماء دیوبند پر جب حرمین کے علماء نے فتوے لگائے تو انہوں نے اپنے دفاع کے طور پر یہ کتاب لکھ کے بھیجی اور اپنے عقیدے بیان کیے۔ تو دیوبند کی بیسک عقائد کی کتاب ہے المہند المفند، یعنی جب ان کے عقائد کے اوپر اعتراض کیے گئے تو اپنے عقیدے کے جواب میں کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، یہ وہ لیٹر ہے جو انہوں نے لکھ کر حرمین کے علماء کو بھیجا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو علماء دیوبند کا وہ عقیدہ جس پہ حرمین کے علماء کے دستخط ہیں، اس عقیدے کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو علماء دیوبند نے اس عقیدے کے اوپر کہ علم غیب کے متعلق انہوں نے بیان کیا اپنی المہند المفند کے اندر، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جو علم ہے اس کے متعلق ہمارا یہ ہے عقیدہ، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی مخلوقات سے زیادہ علوم عطا کیے ہوئے ہیں اللہ نے، جن کو ذات و صفات اور تشریحات یعنی احکام علمیہ و حکم و نظریہ اور حقیقت ہائے حقہ اور اسرار مخفیہ وغیرہ تعلق ہے کہ مخلوق میں کوئی بھی ان کے علم تک نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول۔ یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ کہ حضور کے علم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب اگلی بات سنیں، کہا کہ حضور کا علم ایسا ہے بے شک، اب لفظ سنیے گا، لفظ کہ وَلَقَدْ آتِي علم الاولین والآخرین وَقَانَ فضل اللہ علیک عظیما، کہ حضور کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ بے شک حضور کا علم اولین والآخرین کا علم ہے، جسے ما کان وما یکون کہتی ہیں۔ اب اور یہ جو عقیدہ ہے کہ حضور کے لیے جو علم ہے وہ اس کے علم، حضور کے علم کو مخلوق میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور حضور کا علم ہے کیا؟ علم ما کان وما یکون، یعنی اردو میں یہ کہیں گے اولین اور آخرین کا علم۔ اب جو ہے اس جو یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کے اوپر دلائل کیا ہیں؟ کیا علماء دیوبند کا یہ من گھڑت عقیدہ ہے؟ اس کے اوپر الحمدللہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ علماء دیوبند کا متفقہ یہ فتویٰ ہے، حضور علم ما کان وما یکون جانتے ہیں۔ اب اس عقیدے کو المہند کے اندر جب لکھا گیا تو اب کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پڑے کہ یار یہ علماء دیوبند کا عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ تو میں آج سب سامنے پیش کروں گا کہ علماء دیوبند کے اس عقیدے کی جناب متعلق قرآن اور حدیث کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں پہلے اللہ کے رسول کی ہر بات لکھا کرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا، مسند احمد کے اندر 6510 نمبر روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر تو ہر بات لکھ لیتا ہے، حضور بھی تو انسان ہی ہے ہماری طرح، تو کبھی کیا فرماتے ہیں، کبھی کیا فرماتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا۔ جب لکھنا چھوڑ دیا تو اب جناب حضور نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا ہے، تو یہ لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضور کے سامنے جب یہ بات کی گئی تو حضور نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر تو لکھ لیا کر۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا، کیونکہ وما ینطق عن الہویٰ ہے جی۔ تو حضور کی زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ حضور کی زبان سے ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے روایت مسند احمد بن حنبل کی، میں نے آپ کو پیش کر دی ہے۔ اور اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو جو علم دیا گیا وہ تو اللہ کے رسول نے بتا دیا ہم کو، تو بھائی یہ غلط بات ہے۔ جو شریعت کے احکامات ہیں یہ بتائے ہیں، باقی جو علوم غیبیات ہیں اللہ کے رسول نے بعض بتائے، بعض پہ سکوت اختیار کیا، بخاری مسلم اور کئی ایک مقامات ہیں۔ اور پھر قرآن کی خود آیت ہے، ہم آگے پیش کریں گے کہ نبی سے بعض باتیں نہ پوچھو کہ جو آپ کو معلوم ہوگی تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ اور صحیح بخاری میں 120 نمبر روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے 2 علم کے خزانے عطا کیے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ ایک خزانہ بانٹتے رہنا اور ایک کو مخفی رکھنا۔ تمام شارحین اس میں متفق ہیں کہ جو بانٹنے کا خزانہ ہے وہ شریعت کے احکامات ہیں،
اور جو چھپانے کا خزانہ ہے وہ غیبیات کی باتیں ہیں، وہ منافقین کا علم اور دیگر علم ہے جو حضور نے خفیہ رکھے ہیں۔ اب اسی طرح ما کان و ما یکون کا ہمارا چونکہ یہ موضوع ہے، صحیح مسلم کے اندر پورا باب ہے، باب و اخبار النبی فی ما یکون الی قیام الساعہ، کہ حضور کا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر دینا۔ یہ پورا چیپٹر ہے، باب نمبر 6 ہے یہ کتاب الفتن میں۔ تو حدیث کا نمبر ہے 7262 نمبر۔ فرمایا اللہ کے رسول نے ہمیں ہر فتنے سے آگاہ کیا ہے، قیامت تک جو کوئی فتنہ آئے گا اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں جو حضور کے زمانے کے بعد ہو اسے ما یکون کا علم کہتے ہیں، جو حضور کے زمانے سے پہلے ہو اسے ما کان کا علم کہتے ہیں۔ تو یہ ما یکون کا علم کے اوپر حدیث ہے، حدیث نمبر 7262۔ ایک شخص نے حضور سے قیامت کے بارے میں پوچھا۔ بخاری کی روایت ہے 59 نمبر روایت کتاب العلم میں، حضور سے کسی نے پوچھا قیامت کے بارے میں، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے اس کی طرف دیکھ کر صحابہ کرام نے کہا کہ حضور نے جب یہ بات سنی تو اس کو ناپسند فرمایا۔ ناپسند اس لیے فرمایا کہ بعض چیزیں جو غیب میں ہیں اللہ کے رسول بھی اسے غیب میں ہی رہنا دینا چاہ رہے تھے۔ تو اب جو ہے شارحین نے لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا، شارحین کو پڑھ لیں اسی کتاب العلم میں۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کون ہے جس نے سوال کیا ہے؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا۔ حضور نے فرمایا جب امانت میں خیانت ہو جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، تو قیامت کی نشانی ہے۔ تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ امانت ضائع کس طرح ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جب نااہل لوگ حکمران بن جائیں تو سمجھ لو قیامت قریب ہے، یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ تو اب جو ہے یہ غیبی خبر ہے کہ نااہل لوگ کیا کریں گے، نااہل لوگ حکمران بنیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ بیان فرمایا اب اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ما یکون کا علم ہے، یہ ما یکون کا علم ہے۔ اور اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی قیامت کا علم نہیں ہے، ارے قیامت کا تو قیامت کب آئے گی یہ دیکھو بتا دیا کہ فلاں نشانی ہے قیامت کی۔ تو قیامت سے پہلے جو نشانی معلوم ہے تو قیامت کا ٹائم نہیں معلوم، وہ بھی ہم آج پڑھیں گے حدیث سے کہ حضور کو کیا کیا معلوم ہے کیا نہیں معلوم۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے 4839 نمبر روایت ہے، عبداللہ عمری روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اولین اور آخرین کے لوگوں کو جمع کرے گا اور ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا۔ جو فراڈیا ہے نا، فراڈیا جو حدیث میں خیانت کرے یا علم میں خیانت کرے، تو جو عوام تک پوری بات نہ پہنچائے، جو فراڈی دھوکے باز ہوں گے ان کا ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں ابن فلاں کا جھنڈا ہے۔ تو آج جتنے فراڈی ہیں نا، اس کائنات میں جتنے فراڈی ہیں ان کے متعلق جو واقعہ قیامت والے دن پیش آئے گا اللہ کے رسول کو وہ بھی علم ہے۔ بس ایک یہ کہتے ہیں کہ قیامت جمعے کے دن ہوگی یہ معلوم ہے، دن کا وقت کون سا ہوگا یہ بھی معلوم ہے، اس دن کیفیت کیا ہوگی یہ بھی معلوم ہے، قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے یہ بھی معلوم ہے۔ لوگ کتنے جو ہے نا اس طریقے سے کہیں گے قالوا لا علم لنا ما علمتنا ہے، تو یہ لوگ کہیں گے، انبیاء بھی سارے یہ کہیں گے کہ اللہ تو جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، تو یہ سارے انبیاء اس کو کہیں گے اللہ کے رسول کو یہ بھی علم ہے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں پہلے اب بھائی اس وقت کیا ہوگا یہ اب بتانا اللہ کے رسول کا، یہ کیا غیب کے علم میں سے نہیں ہے؟ یہی تو علم غیب ہے۔ وہ ایک سرفراہ مجھے کہنے لگا وہ جی اللہ کے رسول حوض کوثر پہ ہوں گے تو بعض لوگوں کو پیچھے دھکیلا جائے گا، تو وہ پوچھ جائے گا، اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ یہ کون ہیں، بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے صحاب ہیں، تو ان کو جو ہے یہ آپ کے بعد بدعتی ہو گئے تھے اس لیے جو ہے ان کو حوض کوثر سے دھکیلا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار یہ جو حدیث پڑھ کے سنا رہے ہو یہ کدھر ہے؟ کہنے لگا جی وہ 7 ستہ میں ہے۔ میں نے کہا یار یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول۔ کب بیان کر رہے ہیں؟ جی مسجد نبی میں بیٹھ کر۔ میں نے کہا وہ اللہ کے بندے مسجد نبی میں بیٹھ کے اللہ کا رسول خود بیان کر رہا ہے کہ وہ قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر میں بیٹھا ہوں گا،
اور میں فرشتے بیٹھ آئیں گے، لوگ آئیں گے، ان کو پیچھے دھکیلیں گے، وہ سارا ماجرا ہوگا، اور میں نے کہا جو مدینے میں بیٹھ کر کے وہاں کی خبر دے رہا ہے اس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہاں پہ بیٹھ کر کے آج ہی خبر نہیں ہوگی؟ عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ۔ حدیث جو خود نفی میں بیان کر رہے ہو اسی حدیث میں تو یہ بات ہے کہ اللہ رسول فرما رہے ہیں کہ اس دن ایسا ہوگا اور مجھے کہا جائے گا کہ اے نبی تو نہیں جانتا جو یہ جو کرتے رہے ہیں، تو ایک محاورتاً کہا جائے گا اللہ کے رسول جو مدینہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ قیامت دن جو ابھی ہوا نہیں وہ ہوگا، جو ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی جو ہوا نہیں، ابھی وہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی وہ لوگ آئے بھی نہیں ہیں، ابھی بدعت کی بھی نہیں ہے، ابھی مرے بھی نہیں ہیں، ابھی قیامت آئی بھی نہیں ہے، اور ابھی حوض کوثر پہ بیٹھے بھی نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر جب بیٹھیں گے سب کچھ بعد میں ہوگا، ما یکون کا علم بتا رہے ہیں۔ تو یہی تو علم غیب ہے۔ تو یہ جناب مسند احمد حنبل کی روایت بتا رہی ہے۔ ہائے ہائے۔ اور ریاض الصالحین آپ کھولیں، ریاض الصالحین جہاں پر مجھے عرب کے علماء نے فری تقسیم کی، مجھے تحفہ دیا، تو میں نے حال ہی میں پاکستان بھجوائی ہے اپنی لائبریری کے لیے۔ تو ریاض الصالحین کی پہلی ہی حدیثیں آپ دیکھیں، پہلی ہی حدیثوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، باب نمبر 49 کہ باب ہادم الکعبہ، کہ کعبہ کو منہدم کرنے والا چیپٹر۔ اس میں اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے فرمین ہے کہ ایک لشکر جو کعبۃ اللہ پہ چڑھائی کرے گا اور زمین میں دسا دیا جائے گا۔ روایت کا نمبر ہے 1595 اور 1596 صحیح بخاری۔ حضور نے فرمایا، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، گویا میں چھوٹے قد والا وہ سیاہ فام غلام دیکھ رہا ہوں۔ ہائے ہائے، چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی غلام، اس کی پنڈلیاں کیسی ہیں وہ کعبۃ اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالے گا۔ بات سمجھے نہیں ہو؟ حضور نے فرمایا، عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ راوی ہیں کہ میں وہ سیاہ فام غلام، ایک کالا حبشی غلام، اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ نہیں، جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو اطلاع ہوتی ہے، صرف فقط اطلاع کی جو کی جاتی ہے وہ علم بس اطلاع کے ساتھ معین ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی کوئی کمپیٹنسی نہیں۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ رائی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ ہمیں بھی سمجھاؤ یار۔ حضور نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں اس کالے حبشی غلام کو جس کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ آئے آئے آئے، نا ذرا مجھے بتاؤ یار، وہ شخص جو ابھی ماں کی نطفے میں بھی نہیں ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی پیدا ہوگا، اس کی ماں باپ کا ملاپ ہوگا، پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، جب بڑا ہو جائے گا، بڑا ہونے کے بعد وہ آخری زمانے میں کعبۃ اللہ کو گرائے گا، تو اس کی پنڈلیاں کیسی ہوں گی مصطفیٰ کریم وہ بھی جانتے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کو وہ معلوم تھا، وہ نہیں معلوم تھا۔ میں ابھی حدیث سے دکھاؤں گا کہ حضور کو تو وہ بھی معلوم تھا کہ تو کون ہے، تیرے بارے میں بھی ہر شخص کے بارے میں حضور جانتے ہیں۔ میں حدیث سے آج دکھاؤں گا، یقین جانیے آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ آج تو معلوم ہو گیا، صحیح بخاری سے معلوم ہو گیا، حضور تو ایک شخص جو ماں کے پیٹ میں ہے، حضور اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ مشکات کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ صحیح بخاری میں روایت نمبر 86 ہے، اور صحیح بخاری میں روایت کے نمبر 86 کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر روایت کا نمبر ہے 7259۔ ان کا مفہوم جو ہے میں صحیح مسلم سے پیش کروں گا۔ صحیح بخاری میں جو روایت ہے اس میں لفظ ہے کہ میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا، زمین پہ کھڑے کھڑے جنت اور جہنم کو دیکھا۔ اور جو صحیح مسلم کی روایت ہے 7259، اس کے اندر لفظ یہ ہیں، حضور نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی زویل الارض، کہ اللہ نے زمین کو میرے سامنے بچھا دیا، کہ حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے مشرق تا مغرب دیکھ لیا۔ جس طرح اللہ نے سلمان علیہ السلام کی امتی کے لیے زمین کو سمیٹا اور آنکھ جھپکنے کی دیر میں تخت بلقیس آ گیا، جس طرح 309 سال کا زمانہ اللہ نے طے مکانی اور طے زمانی کی مثالیں جو قرآن میں ہے، زہر علیہ السلام کا
جو ہے واقعہ اور وہ 309 سال سونے والے اصحاب کہف کا واقعہ، اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ نبی کریم کا معجزہ کہ اللہ کے رسول کے لیے زمینوں و آسمان سمٹ دیے گئے اور اللہ کے رسول نے ان میں جو کچھ تھا وہ دیکھ لیا، جو کچھ تھا اس میں دیکھ لیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ ہماری باتیں بھائی صحیح مسلم بخاری سے ہوتی ہیں، ہماری باتیں قرآن اور حدیث سے ہوتی ہیں بھائی، بابوں کو ہم کیا جانیں، ہم تو قرآن و حدیث اور فہم قرآن حدیث پیش کریں گے، ہمیں کیا لین دین بابوں سے۔ ہاں جی، ہاں، صحیح بخاری زمین و آسمان اللہ نے اٹھائے اور حضور نے دیکھ لیا، صحیح مسلم کی روایت۔ اب صحیح روایت کے جو ہے نا شواہد میں ضعیف روایت تو امت میں اجماع ہے، قبول ہے، امت میں اجماع ہے، قبول ہے۔ امام حیثمی رحمہ اللہ ایک روایت لاتے ہیں مجموعۃ الزوائد میں، میں اس کو یہاں کوٹ کروں گا۔ المواہب الدنیا کے علامہ لاتے ہیں امام قسطلانی شارح بخاری 923 جس میں بات ہے آپ کا، اور امام زرقانی شرح مواہب الدنیا میں لاتے ہیں۔ اس روایت کا ایک طرق اور بھی ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں، مگر پہلا یہ سنیں آپ۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد رفع الدنیا فانا انظر الیہا والہ ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ۔ مجموعۃ الزوائد کے اندر یہ روایت لانے کے بعد امام حیثمی کہتے ہیں کہ ھذا روایت و رجال و رجال صحیح، اس روایت کے رجال جو رجال صحیح کے رجال ہے۔ بعض محققین نے اس کو ضعیف کہا ہے، تو میں تو اس شواہد میں صحیح مسلم کی جو روایت ہے کہ اللہ نے زمین و آسمانوں کو اٹھایا اور میں نے ان کو دیکھ لیا، اسی کی میں شواہد میں یہ پیش کر رہا ہوں اس کی قویت کو بڑھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع الدنیا، کہ اللہ نے رفع میرے سامنے بلند کیا لدنیا، دنیا کو، جس طرح صحیح مسلم ہے نا زمین و آسمانوں کو، یا دنیا کو، فانا انظر الیہا، یہ کیا ہر عام بندہ بھی عربی جاننے والا سمجھتا ہے کہ یہ جو مقام ہے یہ انظر کا ہے ہی نہیں، پیچھے ہے ان اللہ قد رفع، یہ رفع فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی ہے تو آگے جو فانا انظر ہے یہ انظر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ پیچھے فعل ماضی ہے تو یہاں نظرتوں آنا چاہیے، یہ مقام نظرتوں کا ہے، کیونکہ مقام تھا رفع اور یہاں پر مقام تھا نظرتوں کا، جو آنا ہی چاہیے تھا کہ فانا نظرتوں، لیکن یہاں آیا کیا فانا انظرو۔ ہائے ہائے ہائے، بہت کمال کا پوائنٹ دینے لگا، یہ سوچیے گا۔ فرمایا کہ اللہ نے زمین کو، دنیا کو اٹھایا میرے سامنے رفع، لیکن فانا انظر الیہا، میں اسے فانا انظر دیکھ رہا ہوں۔ انظر مولوی جی، ہاں مولوی جی اب ذرا بتانا مجھے۔ میں نے کہا مولوی یہ جملہ فعلیہ جو ہے نا، جملہ اسمیہ کی جگہ جملہ فعلیہ آ جائے، مقام تھا جملہ اسمیہ کا، اور جملہ اسمیہ کی جگہ جب جملہ فعلیہ آ جائے تو یہ دوام کا فائدہ دیتا ہے، دوام تجدد کا، تو یہ دوام کا فائدہ دے رہا ہے۔ یہاں مقام تھا نظرتوں کا، آیا فانا انظرو، مطلب یہ کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، نبی نے یہ فرمایا کہ اللہ نے زمین کو اٹھایا اور فانا انظرو الیہا، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میرے نبی پاک نبی کب تک؟ وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک میں لگاتار اسے زمین کو دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، پڑھنی الف و بے نہیں آتی، چلے آتے ہو جناب اعتراض کرنے المحند المفند کے اوپر، کمال آدمی ہو یار۔ میں نے کہا المحند والا اگر لکھ دے کہ حضور علم مکان و یکون رکھتے ہیں، تمہارے پیٹ میں تکلیفیں مروڑ پڑے شروع ہو جاتے ہیں بے شرمو، میں نے کہا اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ یہ حضور کی حدیث ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کأنما انظر الی کفاہازی، جس سے تم ہاتھ کی تیری پہ لکیریں دیکھتے ہو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ تو کیسے ممکن ہے، کوئی صحیح بخاری سے دکھاؤ۔ میں نے کہا بیٹا تو صحیح بخاری پہ رک جاؤ، تجھے صحیح بخاری دکھاتا ہوں، دکھاؤں؟ چلا پڑھ بخاری، کتاب الاذان باب الخشوع، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، روایت کا نمبر 706، ایک روایت یہ اور دوسری روایت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔
مشکات شریف کے اندر 711، مشکات شریف کے اندر اس روایت کا نمبر ہے 711، اور صحیح بخاری میں 741 نمبر، صحیح بخاری 741، صحیح بخاری 706 اور مشکات 711۔ روایت کیا ہے سننا ذرا، دل کو تھام کے، میں کہہ رہا ہوں دل کو تھام کے، ہاں جی۔ ان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال هل ترون قبلتی یا ہونا، میرے پیارے صحابہ آپ کیا سمجھتے ہو فقط آگے دیکھتا ہوں؟ ہائے 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 ہائے، مجموعۃ الزوائد والی روایت کے اوپر دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ وہ روایت کا متن صحیح ہے۔ دیکھو فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ فقط کیا دیکھتے ہو، میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، کیا سمجھتے ہو فقط میں آگے دیکھتا ہوں؟ یا رسول اللہ، امام جو آگے کھڑا ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف دیکھتا ہے، اس کو کیا پیتا پیچھے مقتدی کتنے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہ، یہ میں عام امام نہیں ہوں، مجھے عام احمد جیسا عام لوگوں جیسا نہ سمجھو، بلکہ حضور نے فرمایا واللہ لا یخفی الی رکوعکم ولا خشوعکم۔ اب میں احمد لوگوں کی طرف نہیں جاؤں گا یا امام طبری کی طرف نہیں جاؤں گا جو انہوں نے خشوع کا معنی بیان کیا ہے، میں ادھر جاؤں گا تو پھر شکایت ہو جائے گی جناب، ادھر میں نہیں جاؤں گا، خشوع کے معنی پہ میں شرک کا فتویٰ لگاؤ گے، تو میں تو یہ کہتا ہوں صحیح بخاری کی بالکل لفظ پڑھو۔ حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ میں آگے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، مگر اللہ کی ذات کی قسم لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تمہارے رکوع پوشیدہ ہیں مجھ سے، نہ تمہارے دلوں کے حال پوشیدہ ہیں۔ ہائے ہائے، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ معلوم ہو گیا جو بند حضرات نے جو عقیدے لکھے ہیں المعند کے اندر علم کے متعلق، وہ من گھڑت نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو حضور دیکھتے ہیں جیسا آگے ویسے پیچھے، اور صرف پیچھے یہ تمہارے شکلیں نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کے حال بھی دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں کے خشوع۔ حضور کے لفظ دیکھیں نا، رکوعکم، حضور نے فرمایا میں آگے کھڑا ہوں نماز پڑھا رہا ہوں، لیکن میں نماز تو آگے بڑھا رہا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں پیچھے تم کیا کر رہے ہو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے کھڑے ہیں پیچھے کیسے دیکھتے ہیں؟ حضور نے جواب ارشاد فرمایا وَإِنِّي أَرَاكُم مَّن وَرَاءِ ظَهْرِي، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں میں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ہاں مصطفیٰ کریم تمہارے میری طرح نہیں، جس طرح تم آگے دیکھتے ہو پیچھے تمہیں علم نہیں ہے، مصطفیٰ کریم پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ چلو رکوع دیکھ لیا ظاہری، نہ خشوع۔ میری جان یہ بخاری سے کیوں لوگ جان چھڑاتے ہیں؟ اب کہتے ہیں صرف قرآن پیش کرو، جو بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث کہتی ہے حضور پیچھے جانتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ لا یعلمھا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو دیکھو قرآن کی آیت سے یہ بخاری ٹکرا گئی۔ اور میرے بھائی قرآن میں اور بھی بہت کچھ ہے، قرآن کی من گھڑت تفسیر کرو گے تو میں سب کچھ حدیثیں ساری من گھڑت لگیں گی۔ یہی تو کیا ہے نا، منکرین اسلام نے تو یہ کیا ہے، منکرین حدیث نے یہی کیا ہے۔ آپ شبیر فلوریڈا کی کتاب کریلمن صاحب اسلام دیکھ لیں، بخاری قرآن مقدس اور بخاری مقدس دیکھ لیں، اس میں اندر یہی عقیدہ ہے کہ قرآن صحیح ہے، باقی حدیث وغیرہ جھوٹ ہے۔ تو یہ تھا جناب، میں آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ صحیح بخاری ہو گئی، تو حضور دیکھتے ہیں جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں جناب، ٹھیک ہے، حضور سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا قرآن میں ہے، ایک بندے نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ یہ جو قرآن میں ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، کہ نبی غیب بتانے میں کنجوس نہیں، سورۃ تکویر کے اندر آیت نمبر 24 ہے، تو اس آیت سے مراد کیا ہے؟ نبی غیب کون سا آگے بتاتا ہے؟ تو اس سے غیب بانٹنے میں کنجوس نہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری سے دیکھ لو، صحیح بخاری 119 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہے انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، یا رسول اللہ، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے کئی باتیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، غیب کا مسئلہ ہے، ما فوق الاسباب تمہاری مرض ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، دعا کرو، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا، اللہ رسول نے فرمایا ابو ہریرہ پریشانی کس بات کی ہے، تم بھول جاتے ہو، ابسط رداءک، حضور کے سامنے چادر بچھا دے۔ جب چادر بچھائی تو کیا ہوا؟ ہائے ہائے، قال فخرف بیدہ، اپنے ہاتھوں کو یوں غیب میں کیا، غیب بانٹا، غیب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ثم قال،
दुम्मा, फरमाया कि ये उठाओ और अपने सीने पे लगा लो। हाय हाय, फरमाया ऐ अबू ज़ुरैरा फदमता हूँ, क्या ब्रदर तुमने जब लगाया क्या हुआ? फरमाया फमा नसीतु शय्यन बादा, फरमाया अल्लाह के रसूल ने खाली हाथों से गैब अता किया और मैं उस गैब पर ईमान ले आया कि जो अल्लाह के रसूल गैब दे रहे हैं मैंने उसको ले लिया और चादर को अपने ऊपर बिछो लिया। जो ही बिछोया तो क्या हुआ? हाय 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 हाय, फरमाया कि फमा नसीतु शय्यन बादू, उसके बाद मैं कोई बात नहीं भूला। यानी अबू हुरैरा ने बता दिया कि हुजूर गैब बांटते हैं। हाँ, सिर्फ इल्म नहीं बांटते, गैब की मदद भी बांटते हैं। शिर्क की फतवा, शिर्क का फतवा आएगा, निकालो निकलो निकलो, इधर से निकलो। इस हदीस से निकल चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, हदीस एक और, हाय हाय हाय, 7281 मा यकून की खबर सुनो, जो होने वाला है। क्या होने वाला है? हुजूर ने फरमाया दज्जाल का फितना आएगा। यार क़यामत तक तो हुजूर ने पूरी क़यामत का मंजर तक हुजूर ने क़यामत तक क्या होगा वो बता दिया। सहाबा इकराम से लेकर क़यामत तक ये हवाल बता दिए, उम्मत में क्या होगा, मोटा मोटा जो जो चीज़ें बता दी। अब कोई ये कहे जी ये ज़र्रे ज़र्रे का पता था, तो भाई ज़र्रे ज़र्रे का बयान करते तो फिर ज़ख़ीरे हदीस में तो हदीस ही होती। जो अहम पॉइंट्स है बता दिए। तो ये कोई जाहिली होगा, ये कहेगा कि जनाब किताब के सफ़ा नंबर 59 का तो इल्म है, सफ़ा नंबर 50 का नहीं मालूम, या सफ़ा नंबर 100 का मालूम तो है, 99 नहीं मालूम। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। जब क़यामत तक इतने हवाल बताए हैं तो उनके दरमियान में जो गैप है उसका इल्म नहीं, इसकी दफीक दलील आपने पेश करनी है। हम तो दिखा रहे हैं कि हर दौर के जनाब हुजूर ने बताया है। हुजूर ने बताया कि दज्जाल आएगा, उसके हाथ में जन्नत जहन्नम होगी वगैरह वगैरह वगैरह। उसके मुकाबले में मेरा मेहदी आएगा और वो क्या करेगा? सही मुस्लिम 7281 नंबर रवायत है। और हम तो बाबू की बात नहीं करते, हम तो सही बुखारी और मुस्लिम पढ़ते हैं। तो सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये है कि दज्जाल आएगा और दज्जाल के खिलाफ जो हुजूर का गुलाम जिहाद करेगा तो वो कितने होंगे? 10 शाह सवार होंगे। कितने होंगे? 10 शाह सवार। उन 10 शाह सवारों के बारे में हुजूर ने फरमाया मैं उन शाह सवारों के को भी जानता हूँ, उनके अब्बाओ अजदाद के नाम भी जानता हूँ और उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूँ, और उस रुई ज़मीन पे वो सबसे बेहतरीन शाह सवार होंगे। सही मुस्लिम बाबो इकबाल रूम फी कथरल कत्ल हिंदल खुरूज दज्जाल, चैप्टर का नाम, हदीस नंबर 7281। हजूर ने फरमाया मैं उन 10 शाह सवारों को भी जानता हूँ, उनके अबाओ अजदाद के नाम भी जानता हूँ और उनके घोड़ों के रंग भी जानता हूँ, और वो ज़मीन के सबसे बेहतरीन शाह सवार होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो घोड़े अभी पैदा नहीं हुए, जो मर्द अभी पैदा नहीं हुए, अभी दज्जाल पैदा नहीं हुआ, उसके मुतल्लिक जो खबर दे रहे हैं, अगर ये मा यकून के इल्म में से है तो मानना पड़ेगा तकुन तालम बकाना फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा। जो नहीं दिया वो तुम्हारे ज़िम्मे। हम तो ये कहते हैं कुरान की कंप्लीट होने के बाद कायनात की कोई चीज़ नहीं इल्म मा काना व मा यकून की जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ना हो। हाय हाय, सही बुखारी, सही मुस्लिम, रवायत का नंबर 7274। हजूर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन करीब दरिया फरात से सोने के खजाने ज़ाहिर हो जाएंगे। दरिया फरात से क्या होगा? सोने के खजाने ज़ाहिर होंगे। किधर से? दरिया फरात से। तो दरिया फरात से सोने के खजाने ज़ाहिर होंगे। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कोई शख्स मुसलमान जो वहाँ पर मौजूद हो, दरिया फरात से वो सोने के खजानों में से कुछ भी ना ले। हाय हाय हाय। और 7774 नंबर रवायत ये है, इससे अगली 7775 हजूर ने फरमाया दरिया फरात से जब सोने के खजाने निकलेंगे तो पहाड़ से पहाड़ निकलेंगे। सोना ही सोना है दरिया फरात में। यार ज़मीन के नीचे क्या है, ज़मीन के ऊपर क्या है, आसमानों से ऊपर क्या है, हौज़ कौसर कहाँ है, जन्नत जहन्नम कहाँ है, ये किसको पता? अल्लाह ही। हाय लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, वही है जो जानने वाला है।
لیکن مصطفیٰ کریم پر جب اللہ نے کرم فرمایا تو مصطفیٰ کریم کو اللہ نے اس کائنات کا اولین تاخرین کا علم عطا فرمایا. یہ علماء دیوبند کا جو عقیدہ ہے یہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے. میں ابھی تک کوئی باب قول پیش کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، فقط قرآن اور حدیث پیش کیا ہے. سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری اور مسلم ہے. اور صحیح بخاری کتاب چیپٹر کا نام ہے کتاب بداء الخلق. مشکات کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. اور جو جمع صحیحین امام بخاری اور مسلم کی روایتوں کو ایک بزرگ نے جو امام بیہقی کے ہم زمانہ امام ہیں، امام یحییٰ اور امام ابن یحییٰ اور امام حمیدی، انہوں نے بھی بخاری اور مسلم کی روایتوں کو جمع کیا ہے ایک کتاب کی صورت میں. تو انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے. روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. کتاب کا نام کتاب بداء الخلق. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود کہ اب سیدنا عمر فاروق بیان کرتے ہیں کام فینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام احبرنا ان بداء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم حفظ ذالک من حفظہ و نسی من نفسی. حضرت عمر فاروق ما کانا و ما یکون کی قید بتا رہے ہیں. وعلمک ما لم تکن تعلم، ما سے مراد ما لم، کتنا علم ہے اس علم کی دو قیدیں بتائی ہیں عمر فاروق نے کہ ما کانا و ما یکون کا علم کیا بتایا کہ اخبرنا عن بدء الخلق، جہاں سے اللہ نے سب سے پہلی مخلوق بنائی، اللہ سے پہلی مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے اس مخلوق سے لے کر جنتیوں کا جنت میں جس مکان پہ جنتی جا کے ٹھہرے گا اس کی جگہ بتا دی، اور جہنمی جہنم میں کس گڑھے میں جائے گا وہ بھی بتا دیا. اب حضور وہ بھی جانتے ہیں کہ میں اگر اقبال رضوی جنتی ہے تو جنت میں کس مقام پہ ٹھہرے گا یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا، اور مرزا انجینئر جہنمی ہے تو جہنم کے کس گڑھے پہ ٹھہرے گا اللہ کے رسول کو یہ بھی معلوم ہے اس حدیث میں. اور اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث بھی ہے جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، المعجم الکبیر کے طبرانی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں. اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دو کتابیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میرے دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ صحیفہ. اس میں تمام جنتی میری امت کے جو جنتی ہیں، بلکہ یہ کہا کہ تمام جنتی تمام امتوں میں جو جنتی ہیں، یعنی کل جنتیوں کے نام اور ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں. جس نے البانی نے روایت کو صحیح کہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے میرے دائیں ہاتھ میں، اس میں تمام جنتی اور ان کے آباء و اجداد کے نام ہیں. جن اقبال رضوی جنتی ہے، اقبال ابن حکیم عبد الحکیم، تو یہ پورا نام اللہ کے رسول میرا جانتے ہیں، ان کے پاس صحیفہ موجود ہے، اللہ نے بتا دیا ہے. اور مرزا انجینئر ابن مرزا قادیانی، تو وہ جو ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے اور جہنم میں کس گڑھے میں جائے گا، اس کے آباء و اجداد کے نام بھی جانتے ہیں. یہ صحیح سند روایت ہے. تو یہ سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے. اور فقط اتنا نہیں، باپ کا نام، اس بندے کا نام، باپ کا نام، اسی قبیلے کا نام، اور جنت میں جس مقام پہ ٹھہرے گا اس کا گھر کدھر ہوگا، کس کا پڑوس ہوگا. آپ مجھے بتاؤ یار، ابھی قیامت آئی نہیں، ابھی حساب و کتاب ہوا نہیں ہے پترو. خدا کی قسم المحنت بھی آپ اعتراض کیا نا اس کے ماں کانا و ما یکون کا علم رکھا ہے. ہمارے سامنے بیٹھو، بابوں کی بات نہیں، قرآن اور حدیث نا، قرآن اور حدیث، مسلم اور بخاری. یار مسلم اور بخاری پڑھ رہے ہیں ہم نا، ہیں کہ میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں جناب، کچھ ہمیں بتائیں نا. اوکے نہیں، ماں کانا و ما یکون کا جو لفظ ہے یہ حدیث سے دکھاؤ. یہ کہاں سے دکھاؤ؟ حدیث سے. میں نے کہا بسم اللہ، تو ماننے والا بن یار، تو ماننے والا بن. صحیح مسلم اٹھا کے لے آ، 7267 نمبر روایت ہے، 7267. ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو زید عمر ابن احتب نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فجر کی نماز پڑھائی، ممبر افروز ہوئے تو ارشاد فرمایا ابتداء خلق سے لے کر جو عمر فاروق کی روایت ہے،
ادھر سے لے کر کے غروب آفتاب تک حضور بیٹھے تو کیا کیا اللہ رسول نے؟ فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ عَلِمْنَا حِفْظَنَا. کہا کہ لفظ سنیں آپ، لفظ کہ حضور نے بتا دیا ما کانا وبما ہوا کائن، کہ حضور نے بتا دیا ما کانا وما یکون. حدیث. اب المہند والے اگر لکھیں ما کانا وما یکون کا لفظ تو ان کے اوپر آپ کہتے ہو جی یہ مشرک ہیں، ان کے اوپر فتوی لگا رہے ہو. تو ذرا مجھے بتا دو کہ المہند والے تو انہوں نے تو صرف اولین اور آخرین کا لفظ لکھا ہے نا، تو یہاں پر تو صحیح مسلم میں تو ابو زید کہتے ہیں کہ ما کانا وما ہوا کائن. تو ذرا ایک فتویٰ ادھر لگا دو، شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو حضور نے جو ہو چکا اور جو ہونے والا تھا وہ بتا دیا. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. ایک روایت یاد آ گئی ہے، المعجم الاوسط طبرانی کی روایت ہے، 1282 نمبر روایت ہے. حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، قریش میں سے ایک آدمی اٹھا اور حضور کے سامنے سے گزرا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے بریدہ کیا تو اس شخص کو جانتا ہے؟ یا رسول اللہ جی ہاں میں جانتا ہوں، یہ قریش کا بہت ہی بڑا رئیس آدمی ہے اور بڑا ہی امیر تمیر شخص ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرم 3 بار پھر فرمایا ابو بریدہ تو اس شخص کو جانتا ہے؟ حضرت ابو بریدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ امیر تمیر شخص ہے قریش کا. حضور نے فرمایا ابو بریدہ تو جانتا ہے؟ میں نے اپنے علم کے مطابق بتایا ہے، باقی آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بریدہ تو یہ جانتا ہے فقط کہ یہ امیر آدمی ہے، اگلی بات مجھ سے پوچھ. حضور نے فرمایا کہ فقال ھذا ممن لا یقیم اللہ لہ یوم القیامہ وزنا. کہ حضور نے فرمایا اے ابو بریدہ یہ وہ شخص ہے قیامت والے دن یہ حساب و کتاب کے لیے وزن کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا، ڈائریکٹ جنت میں جائے گا ڈائریکٹ. ابھی زندہ ہے، ابھی مرا بھی نہیں، پتہ نہیں وہ مرے گا بھی حالت ایمان میں کہ نہیں یہ بھی نہیں معلوم، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا. یہ کہاں ہے؟ یہ کدھر جائے گا؟ یہ جنت میں جائے گا. اور قیامت والے دن قیامت کا علم نہیں. ارے قیامت والے دن جو وزن کے لیے نہیں اٹھایا جائے گا اللہ کے رسول وہ بھی جانتے ہیں، اور جو وزن کے لیے اٹھائے جائیں گے اللہ کے رسول وہ بھی جانتے ہیں. ہائے ہائے. کتاب التوحید صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی نے سوال کیا، کوئی گفتگو چل رہی تھی. اس کا ایک پس منظر المعجم الاوسط طبرانی کے اندر بھی ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی ہے. صحیح المعجم الاوسط کے اندر تھوڑی لمبی بات ہے کہ وہاں کوئی بات چل رہی تھی تو اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمایا. لیکن صحیح بخاری کتاب التوحید کی روایت ہے کہ جامع ترمذی میں جو ہے نا البانی نے سلسلہ صحیح کے اندر بھی ڈالا ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی تواتر کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، لیکن میں مختصراً صحیح بخاری کتاب التوحید سے پیش کروں گا. حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے ولی، کتاب التوحید صحیح بخاری، اللہ کے ولی قیامت والے دن کیا کریں گے؟ مجادلہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے اللہ کے ساتھ. آپ کوئی شرک کا فتویٰ لگاؤ بخاری پہ. میں تو یہ کہتا ہوں مجادلہ کا لفظ یہ ہے کہ اللہ کی برگاہ میں ضد کریں گے محبت کے ساتھ، اللہ سے محبت کی ایک بتکا سے محبت ضد کریں گے. تو سب سے بہتر ترجمہ یہ ہے، وگرنہ ہاں مشرک کہہ دو گے مجھے بھی. تو مجادلہ کریں گے اللہ کے نیک بندے اللہ کے ساتھ اور کہیں گے یا اللہ یصلون معنا، قالوا اخواننا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا. یا رسول اللہ یہ ہمارے بندے، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، یہ تیرے بندے ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور یصلون معنا انہوں نے نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی تھیں، یحجون معنا یصومون معنا انہوں نے روزے اور حج ہمارے ساتھ کیے تھے. میرے مولا آج تو نے ان پہ جہنم واجب کر دی ہے. یعنی ایسے لوگ جن پہ جہنم واجب ہوگی جہنم واجب. اور مسند احمد کی روایت کے لفظ ہیں، صحیح بخاری کے لفظ ہیں
کہ جہنم میں ڈالے جا چکے ہوں گے وہ لوگ جن کی ٹخنوں تک جہنم کی آگ نے ان کو لپیٹ رکھا ہوگا. تو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کہے گا بندو یصلون معنا یصومون معنا یحجون معنا، جو جو جانتے ہو ان کو نکال کے جہنم سے جنت میں ڈال دو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. اب توحید وہ بیان کرو. اوے توحید ہمارے سامنے بیان کرو کوئی. اوے بابوں کی باتیں نہیں، قرآن اور حدیث کی بات ہوگی. ہاں جی، قرآن اور حدیث. ہم بابوں کی باتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. بابوں کو چھوڑو یار، صحیح بخاری کو پڑھو، مسلم کو پڑھو تو توحید تمہیں سمجھ آئے گی. توبہ. تو قیامت والے دن تو ولیوں کا یہ مقام ہوگا، پھر نبیوں کی. تو وہ ولی جو کریں گے جہنمیوں کو نکالیں گے. اللہ کے رسول قیامت کا وہ علم بھی رکھتے ہیں. ارے قیامت کا ساری میں انشاءاللہ کلپ اپلوڈ کروں گا. میں آج سے لے کر کے قیامت کے شروع سے لے کر کے آخر تک کا پورا پس منظر پوری حدیث کی روشنی میں سٹوری بیان کروں گا. آپ لوگوں کو معلوم، مجھے بتانا کہ قیامت کی کون سی وہ بات ہے جو اللہ کے رسول نہیں جانتے. ہاں جی، جنتی کا جانتے ہیں، جہنمی کا جانتے ہیں. تو کہتا ہے حضور نہیں جانتے. اللہ کے بندے منہ دھو کے ہم سے بات کر. صحیح بخاری اور مسلم کی بات کرو بس. بلکہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، 21,614 نمبر روایت، 21,614 نمبر روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری کی مسانید کے اندر. ایک مرتبہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں آ رہے تھے تو ذوالحلیفہ کے مقام پہ پڑاؤ کر دیا. تو ہم نے کیا کیا کہ ذوالحلیفہ کے مقام پہ ہم نے پڑاؤ کیا. کچھ لوگ جلد بازی کر کے مدینہ چلے گئے اور کچھ لوگ جو کہ سفر میں تھے وہ جلدی راتوں رات مدینہ چلے گئے، کیونکہ ان کی بیویاں وہاں پر تھیں. تو بیویوں کی رغبت میں وہ جلدی چلے گیا کہ چلو رات جا کے ہم گھر ہی گزاریں گے. اور اللہ کے رسول نے پڑاؤ کر دیا ذوالحلیفہ کے مقام پر. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ بعض لوگ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ چلے گئے ہیں مدینہ. حضور نے فرمایا یہ عورتوں کی جلدی میں مدینہ چلے گئے ہیں. ایک وقت مدینہ منورہ پہ ایسا آئے گا کہ یہ باوجود بہترین اور طاقتور ہونے کے یہ کیا کریں گے؟ مدینہ کو چھوڑ جائیں گے. یا رسول اللہ کب؟ فرمایا ان قریب یمن کے جبل براق سے ایک آگ نکلے گی. ان قریب جبل براق سے، یمن کے ایک پہاڑ سے آگ نکلے گی. یعنی جبل براق سے ان قریب ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں بھی روشن ہو جائیں گی. یہ جبل براق کے متعلق حضور نے پیشن گوئی فرمائی. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول کیسے کیسے علم جانتے ہیں. کس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا؟ ہر شے کے بارے میں اللہ کے رسول نے تو جو ہے نا وہ بتایا تھا. بلکہ اسی مسند احمد کے اندر 21,616 نمبر روایت ہے کہ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جب مالک تھا مجھے غلام بنایا گیا حضور وفات کے بعد، تو مجھے اللہ کے رسول کی وہ بات یاد آئی کہ اللہ کے رسول نے مجھے مسجد نبوی میں کہا تھا اے ابو ذر غفاری تجھے اپنے در بدر کیا جائے گا اور پھر تجھے جا کر کے ایک حبشی غلام ہوگا جو تجھے اپنی غلامی میں لے گا. تو حبشی غلام، ایک حبشی شخص ابو ذر غفاری کو غلامی میں لے گا. مسند احمد کے لفظ ہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی یہ علم کا کمال ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنی وفات سے پہلے یہ بتایا تھا اور میں نے حضور کی وفات کے بعد یہ منظر دیکھا ہے کہ میں ایک کالے حبشی کی غلامی میں آیا ہوں. اور میں نے حبشی کو کہا تھا کہ اے حبشی مجھے اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ میں تیری غلامی میں آؤں گا. آئے یہ حدیث کی دنیا ہے سر. اور اسی جو ہے مسند احمد کے اندر 21,679 نمبر روایت ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے علم کی بات تم کرتے ہو. اللہ کے رسول نے ہمیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ ہر شے کا علم دے دیا، حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیا کہ آسمان میں پرندہ کیسے اڑ رہا ہے. حضور نے کوئی علم نہیں چھوڑا. صحابہ اکرام کا تو یہ عقیدہ ہے. اور یہ کہتے ہیں جی حضور کو فلاں چیز کا علم ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول بعض اوقات اگر ایسے مقام پہ موجود تھے اور ایک واقعہ ہو گیا اور اللہ کے رسول کو اس واقعے کا علم ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر
جو عقیدہ ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم سے ہے. صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ جب صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ایک آیت اللہ کے رسول سامنے پڑھی گئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ آیت میں بھول گیا تھا، اللہ تیرا بھلا کرے تو نے یہ پڑھی آیت مجھے یاد آ گئی ہے. اب آیت کا بھولنا اس کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ کے رسول کے علم میں وہ چیز نہیں ہے، علم میں ہے، ہاں توجہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ بھولتے ہیں. تو صحیح بخاری میں روایت ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں تاکہ سنت قائم ہو سکے. تو اللہ کے رسول کا بھولنا بھی رحمت ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کے علم کے مابین ایک اور بھی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کو توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کی توجہ کے بغیر، اللہ توجہ کیے بغیر ہر چیز کا علم جانتا ہے. یعنی اللہ کی توجہ میرے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ میری طرف متوجہ ہے اور ادھر علم اللہ کو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ توجہ کرنے سے پاک ہے. اللہ بیک وقت ہر جگہ کو دیکھ رہا ہے. مصطفیٰ کریم کے یہ مقام نہیں. مصطفیٰ کریم ایک وقت میں ہر جگہ دیکھ نہیں رہے. ہر چیز کا علم ایک وقت میں نہیں. اللہ کے رسول کا علم جو ہے، حضور کے علم میں ساری چیزیں ہیں، کل علم ہے، مگر حضور جب توجہ فرمائے کسی طرف حضور کے علم میں وہ چیز آ جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 7263 7264. اس میں یہ روایت ہے کہ صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سب کچھ بتا دیا. جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا. اور اس کی مثال ایسے ہے کہ حضرت ابو حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں کئی چیزیں بھول چکا ہوتا ہوں اور پھر جب وہ چیز میرے سامنے آتی ہے تو میں یاد کر لیتا ہوں یہ تو اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا تھا. تو حقیقت میں میرے علم میں ہوتی ہے، وقتی میں بھول جاتا ہوں، جب وہ میری چیز سامنے آتی ہے تو میں اسے جان جاتا ہوں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کا ایک دوست ہو، ایک انسان ہو جس کو آپ نے دیکھا، اس سے ملاقات کی اور پھر وہ چلا گیا، پھر وہ شخص کہیں سفر میں چلا گیا، وہ سالوں سال کے بعد واپس آیا، آپ اسے بھول چکے ہیں، اس کا چہرہ آپ کو یاد نہیں، آپ کو وہ یاد ہی نہیں جو سال کے ایک شخص آپ کا دوست چلا گیا. جب اس کے بعد وہ آپ کے سامنے آیا، جو ہی آپ کے سامنے آیا آپ اسے دیکھتے ہی پہچان گئے اور آپ کی یاد میں وہ چیز آ گئی، چہرہ دیکھتے ہی کہ ارے یہ تو وہ فلاں شخص ہے. تو جس طریقے سے وہ شخص گیا آپ بھول گئے، واپس سامنے آیا، متوجہ ہوئی اس کی طرف، توجہ گئی، وہ آپ کے علم میں آ گیا. اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ یہ علم کے توجہ اور عدم توجہ کا عقیدہ ہے. صحیح مسلم 7263 نمبر. اب جس طرح ایک شخص سامنے یاد رہتا ہے اور پھر وہ کہیں گیا تو بھول گیا، پھر واپس آیا تو یاد آ گیا، اللہ کے رسول کا علم بھی ایسے ہے. حضور قرآن کی آیت بھول گئے، جب آپ کے سامنے پڑھی گئی تو آپ کے سامنے آ گئی. اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی تو لا علمی کی دلیل یہ نہیں ہے. حضور کا بھولنا، حضور کا سوال کرنا، حضور کا کسی بات پر خاموش رہنا اور بعد میں حضور کا اس بارے میں بیان کرنا، یہ توجہ اور عدم توجہ کی بنیاد پر ہے. حضور توجہ فرمائے حضور کے علم میں آ جاتا ہے، حضور توجہ نہ فرمائیں حضور کو یہ بھی علم نہیں کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، لیکن جب توجہ فرماتے ہیں تو حضور کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. صحیح مسلم سے ہم تو صحیح مسلم بخاری کی بات کرتے ہیں، ہم بابوں کی بات کرتی نہیں ہیں. اب سورۃ توبہ کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، لا تعلمهم نحن نعلمهم. اس کی تفسیر حدیث سے میں کرنے کی کوشش کروں گا. المعجم الاوسط طبرانی روایت کا نمبر ہے 792، جلد نمبر اول، احمد ابن معلا دمشقی کے چیپٹر، اس کے اندر لکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کی روایت کرتے ہیں کہ منافقین کا سورۃ توبہ کی جو آیت نازل ہوئی تو حضور نے یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا اور کھڑے ہوئے اور کہا فلاں ابن فلاں کھڑا ہو جا اور جا دفع ہو جا، تو منافق ہے. اور اسی حالت میں اللہ کے رسول نے گن گن کر سارے منافقین کو نکالا. جب سارے منافق نکل گئے، عمر فاروق جب تشریف فرما ہوئے تو منافق چھپ چھپ کر نکل رہے تھے، کہیں عمر دیکھ نہ جائے اور عمر کو معلوم نہ ہو جائے کہ ہم کتنے رسوا ہو چکے ہیں. تو اس آیات کا مفہوم معلوم ہو گیا.
کچھ لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے جب قرآن کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد اللہ کے رسول کو علم ما کان و ما یکون مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے، ایک منسوخ بات کو آپ پیش کر کے دلیل بنا رہے ہیں، نحن تعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم، یہ آیت اب اس کے مفہوم منسوخ ہو گیا۔ کیوں؟ آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اور جب بتا دیا گیا تو اب اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اگر آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں تو یہ نکال کیوں رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ اللہ نے بتا دیا تو منافقین کا علم اللہ نے دے دیا، منافقین کا علم نہیں تھا تو وہ بھی دے دیا، ٹھیک ہے؟ جب منافقین کا علم دے دیا گیا تو بات ختم ہو گئی، اب منافقین کا اللہ حضور کو علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو بس بات ختم ہو گئی، اب حضور کو علم مل گیا۔ اب قرآن کی کمپلیشن کے بعد آپ کو واقعہ پیش کرو کہ قرآن کمپلیٹ ہو گیا اور اللہ کے رسول کو اس چیز کا علم نہیں تھا، تو ہم تو کہتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ حضور کو جو ہے نا اس صحیح ہے۔ بلکہ میں یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا سورۃ توبہ کی اسی آیت کے ساتھ ایک اور آیت ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ اے محبوب یہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ امام ابن جریر الطبری بھی اس تفسیر لکھتے ہیں، صحیح بخاری کی اس تفسیر بھی ہے، میں صحیح بخاری سے بھی تفسیر بیان کروں گا اور امام ابن جریر الطبری کی بھی بیان کروں گا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح بخاری کتاب الاعتصام کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ سب چیزوں کو اکٹھے کر کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ کلپ بڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن عباس اور انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور سے لوگ بہت سوال کرتے تھے، اور امام ابن جریر طبری لاتے ہیں کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، منافقین بیچ میں بیٹھے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ تو جب اونٹنی گم کا یہ کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ تمہاری اونٹنی وہاں جنگل کے اندر موجود ہے۔ اب وہ شخص کا ایمان تھا، صحابی تھا، کوئی اور نہیں تھا، بابی نہیں تھا، صحابی تھا، تو بابی ہوتا تو وہ تو پھر کہتا جی حضور کو علم ہی نہیں ہے دیوار کے پرے کا، تو وہ کیونکہ صحابی تھا اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے تو وہ چلے گا، تو وہ چلا گیا جنگل کے اندر کہ حضور نے فرما دیا فلاں جنگل میں ہے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، صحیح بخاری کتاب الاعتصام اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 66 کی تفسیر ابن جریر طبری۔ تو اس شخص وہاں چلا گیا، بیچ میں منافق بیٹھے تھے، منافقین نے آپس میں سرگوشی کی۔ منافقین کہنے لگے یار ہم بیچ میں بیٹھے ہیں، ایمان لائے نہیں ہیں، منافق ہیں، دل میں نفاق ہے، ہمارا اس کو علم نہیں ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو، اور خبریں جنگل کی دے رہا ہے۔ اب یہ سرگوشی کی دو منافقوں نے، یحدثنا عنا محمد اننا قد فلان بواد کذا او کذا وما یدری بالغیب، کہ یہ غیب کی خبریں کیا جانے، یہ کیا غیب جانتا ہے، جنگل کی خبریں دیتا ہے، ہم پاس بیٹھے ہیں۔ یہ اعتراض کیا، جو ہی اعتراض کیا نا قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، محبوب یہ مان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں، جو تیرے غیب پر اعتراض کر رہے ہیں یہ کافر ہو گئے ہیں، ان کو یہاں سے نکالیں۔ اور صحیح بخاری میں لفظ یہ ہے عبداللہ بن عباس اور انس بن مالک کی روایت میں کہ لوگ سوال کرتے تھے اونٹنی کدھر ہے میری بتائیں جی، میرا باپ کون ہے یہ بتائیں۔ اب اتنی خطرناک بات کہ اگر کسی کا باپ کوئی حرامی ہے، اگر کوئی نطفہ حرام سے پیدا ہوا ہے، تو اگر وہ اللہ کے رسول نے پوچھ رہا ہے اور وہ بتا دی جائے پوری محفل میں تو وہ بڑے پریشانی ہے، یہ تو وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول ایسی باتیں پوچھنے والے سے گریز کرتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ تو بار بار پوچھتے تھے لوگ کہ بتاؤ جی ہمارا باپ کون ہے، ہماری اونٹنی کون ہے، ہماری اونٹنی کدھر ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا تو لا تسألوا عن شیئا، یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب اس آیت کے شان نزول میں یہ بات امام بخاری لے کے آئے ہیں۔ امام بخاری لاتے ہیں کہ 4622 نمبر روایت ہے کہ جب کوئی شخص سوال کرتے تھے بتائیں میرا باپ کون ہے، بتائیں اونٹنی کدھر ہے، تو قرآن نازل ہوا اپنے نبی سے ایسی باتیں مت پوچھو جو تجھے جواب دیے جائیں اور تم جو ہے پھر برا مناؤ، کیونکہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بتا تیرا باپ کون ہے، اگر اللہ کے رسول بتا دیں تیرا باپ فلاں ہے اور وہ اس کا باپ نہ ہو تو شرمندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا نا، ناگواری گزرے گی۔ اور صحیح بخاری میں اگلی روایت ہے پھر، ہاں جی
صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک دفعہ حضور صاحب نے یہ سوال کیا گیا کہ بتائیں میرا باپ کون ہے؟ حضور انتہائی ناراضگی کا اظہار، صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا. پھر حضور نے فرمایا، عبداللہ نے حذیفہ سے سوال کیا، کہا کہ عبداللہ تیرا باپ حذیفہ ہے. ایک اور شخص کھڑا ہوا، بتائیں میرا باپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیرا باپ شیبہ کا غلام، آزاد کردہ غلام سالم ہے. وہ شخص وہاں سے چلا گیا، شرمندہ ہو گیا، اس کا باپ وہ نہیں تھا. تو جو ہی شرمندہ ہوا تو ابو جو ہے نا عمر فاروق نے حضور کے قدموں کو ہاتھ لگائے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، ہم آپ کی پناہ، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو حضور تب خاموش ہوئے، وغیرہ حضور فرماتے تھے سلونی مجھ سے پوچھو. اب جو کچھ پوچھتا حضور جواب دیتے جاتے. تو اب کس کا باپ کون ہے، کس کی ماں کے ساتھ کون سویا تھا، یہ کون جانتا ہے؟ ہاں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ غیب کی بات ہے. لیکن مصطفیٰ کریم یہ بھی جانتے ہیں کون کس کے نطفے سے ہے. ایک شخص جس کی ماں کسی کے ساتھ سوئی، پھر اس سے نطفہ ٹھہرا، پھر وہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد 25 سال کا ہو کر کے اللہ کے رسول سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ بتائیں میرا باپ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیرا باپ فلاں ہے، اور وہ شرمندہ ہو کے وہاں چلا جاتا ہے سالم. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ علم کدھر، یہ علم غیب نہیں اور کون سنگ ہے یار؟ یہاں تو بات بھی کچھ اور ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آج سائنس کہتی ہے 41 راتوں تک ماں کے پیٹ میں بچے کی کیفیت کا علم نہیں ہوتا کہ بچہ یہ بچی ہے یا بچہ ہے، یا انسان کا ہے، یہ جانور کا ہے. دنیا میں جتنے بھی جاندار انسان ہیں جو بچے پیدا کرتے ہیں، ان کے جو ایمبریو ہے، ایمبرولوجی آپ اٹھائیں کسی کی، میں انشاءاللہ اس پہ لیکچر بھی لاؤں گا. تو ایمبرولوجی کے مضامین آپ پڑھ کے دیکھیں، سائنسدان کہتے ہیں، ایمبرولوجسٹ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 41 راتیں جب گزر جاتی ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچہ بچی ہے، بچہ ہے، یہ انسان کا ہے، جانور کا ہے، یعنی سب کا ڈھانچہ سیم ہوتا ہے. لیکن جب 41 راتیں گزر جائیں، 42 دن آئے تو وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ، مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے. یار تم تو اللہ کے نبی کے اوپر علم پہ اعتراض کرتے ہو. اللہ کی قسم، خدا کی قسم، تو ماں کے پیٹ میں تھا نا. اللہ کے رسول کو یہ بھی معلوم ہے کہ 41 دنوں تک کسی کی کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ بچی ہے، بچہ ہے. سائنس بھی یہ مانتی ہے، آج بھی مانتی ہے، جدید سائنس مانتی ہے. اللہ کے رسول نے 1400 سال قبل بتایا کہ جب 41 راتیں حمل پر گزر جائیں تو 42 دن آتا ہے تو اللہ فرشتہ بھیجتا ہے اس بچے کی طرف، وَالسَّمْعَ وَالْبَصَرَ، اللہ اس کی کان بنا دیتا ہے، اس کی آنکھیں بنا دیتا ہے. ہائے ہائے، پھر اس کو گوشت بن جاتا ہے، پھر اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں، اس کی سماعت کان بن جاتے ہیں. ہائے 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 یار، مصطفیٰ کریم کے علم کے اوپر اعتراض کرتے کیسے ہو؟ پھر کہتے ہو المحنت کے اندر اولین اور آخرین کا علم لکھا ہوا ہے. اللہ کے بندے، محنت کے اندر لکھا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث ہے نا، میں کہانیاں پڑھ رہا ہوں، میں صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں میں. اللہ کے بندو، تو اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا ہے، سبحان اللہ. بلکہ ایک دفعہ ایک سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے. آج سائنس کہتی ہے جب ماں باپ جو ہے، دو مرد اور عورت آپس میں سیکس کرتے ہیں، میاں بیوی، تو جو کئی کروڑ بلین سیلز، یعنی بعض کہتے ہیں 2 ملین، بعض کہتے ہیں 2.5 کروڑ ملین، اربوں بلین سیل جو ہیں، وہ باپ کے سپرمز کے ساتھ عورت کے ذیکور کی طرف روانہ ہوتی ہیں. اس میں پورا لیکچر لاؤں گا، میں صرف آج حدیث سنانے لگا ہوں. تو جب عورت کے جو جسم میں ایک ایگ ہوتا ہے، ایک انڈا ہوتا ہے جسے ذیکور کہتے ہیں، اس ذیکور کے اندر 2 سیل ہیں، ایک کا نام ایکس ہے، ایک کا نام، دوسرے کا نام بھی ایکس ہے. یعنی عورت کے اندر 2 سیل ہوتے ہیں. ایک بڑا سیل ہے ذیکور، اس کے اندر 2 پاوریں ہیں، 2 انرجیز ہیں. ایک انرجی کو کہتے ہیں ایکس، دوسری کو کہتے ہیں ایکس. جو مرد کے جسم سے مادہ نکلتا ہے عورت کے لیے، اس کے اندر 2 سیل ہوتے ہیں، 2 طرح کے. ایک جو سپرمز ہوتے ہیں نا، جو 2.5 ملین سیلز سفر کرتے ہیں، ان سیلز کے اندر جو انرجی ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہے. ایک کا نام ہے ایکس، ایک کا نام ہے وائی. اب سائنس کہتی ہے جو مرد کی طرف سے جو سپرمز چلے اور عورت میں گئے، وہ عورت میں جا کر کے اگر جو ہے ایکس والا عورت کے 2 ایکس ہوں اور مرد کا 1 ایکس ہو،
تو اب عورت کے 2 ایکس ہیں، وہ مرد کے 1 ایکس کے ساتھ میچ کر جائیں تو بچی پیدا ہوتی ہے، یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ عورت کا جو مادہ ہے وہ مرد کے مادے پہ غالب آئے تو بچی پیدا ہوگی، اور اگر جو مرد کے سپرم میں وائے ہے وہ پاورفل ہے، وہ عورت کے دونوں ایکس ہیں، عورت بیچاری کے پاس تو وائے ہے ہی نہیں، تو جو مرد کا وائے ہے وہ عورت کے سارے ایکسوں پر بھاری ہے، وہ بہت پاورفل ہوتا ہے۔ تو جب مرد کا وائے سیل عورت کے ایکس کے ساتھ زائگوٹ کے ساتھ جو ہے وہ یعنی بانڈنگ بنا لے، فرٹیلائز ہو جائے، تو اس کی فرٹیلائزیشن کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ ہوگا، مرد ہوگا۔ جنہیں اللہ کے رسول نے بتایا، سائنس نے بتایا کہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، جب عورت کی منی غالب آ جائے تو بچی پیدا ہوگی، یعنی مرد کی سپرم میں طاقت نہ ہو اور عورت کی سپرم میں طاقت زیادہ ہو تو بچی پیدا ہوتی ہے، اور جب مرد میں تڑ ہو تو کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں، روایت کا نمبر ہے 130 نمبر روایت۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں تو یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے، تو کیا عورت کو اطلام ہو تو اسے غسل کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، جب کہ کپڑے پر پانی دیکھے تو غسل کرنا چاہیے۔ مسئلہ پوچھا ام سلمہ نے کہ اللہ شرماتا نہیں ہے تو ہم سوال کرنے میں کیسے شرمائیں؟ لہذا بتائیں کہ کیا عورت کو اطلام ہوتا ہے، اور اطلام ہو تو پھر عورت کو جو ہے غسل کرنا چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، اگر کپڑے کے اوپر کوئی پانی وغیرہ نظر آئے تو غسل کرنا چاہیے۔ ام سلمہ نے شرما کے پوچھا، اپنا منہ چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی اطلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیرا ہاتھ خاک آلودہ ہو، پھر بچے کی صورت ماں سے کیوں ملتی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ روایت ہے، اور دوسرے مقام پہ روایت ہے کہ جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بچی کب پیدا ہوتی ہے اور بچہ کب پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا جب عورت کا مادہ مرد پر غالب ہو جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے، اور جب جو ہے اور بچی مشابہ بھی ماں کی ہوتی ہے، یہ ماں کے مشابہ ہوتی ہے شکل سے بھی، اور جب مادہ مرد کی جو ہے نا زیادہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا تو اپنے ماں کے پیٹ میں تھا نا، اللہ کا رسول تب بھی تیرے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آج تو سائنس کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کے علم کو نہیں مانتا۔ آیا مسلمان ہو پشاوری جوتی، ایسے مسلمان کے پچھاوڑے پہ اتنا مارو کہ وہ لال ہو جائے۔ آج کی آخری بات، یہ روایت مسند احمد کے اندر جامع ترمذی میں 2 روایتیں ہیں، 3234 نمبر روایت ہے جامع ترمذی میں، اور 3235 نمبر، اوپر نیچے 2 روایتیں ہیں، اسناد صحیح ہیں، تمام نے صحیح کہا ہے، متفقہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اپنا صورت دکھائی، بڑی خوبصورت صورت میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ فرشتے کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہ ادب کا مقام ہے، جیسے کہ صحابی رسول کہتے تھے نا کہ اللہ کے رسول نے پوچھا، ہم نے پیچھے کی روایت پڑھی ہے نا، اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ یہ شخص کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے جانتے تھے صحابہ کرام کہ یہ شخص کون ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے۔ صحابہ کرام خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، صحابہ جانتے ہو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ادب کا مقام ہے مصطفیٰ کریم کا۔ تو مصطفیٰ کریم کا اللہ کا مقام کیسے ہے؟ تو اللہ نے جب پوچھا کہ محبوب یہ کس بات میں لڑ رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ میرے اللہ میں نہیں جانتا۔ پھر دیکھیں تو فرمایا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں رکھا، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑی، فعلمت ما بین المشرق والمغرب، جو کچھ مشرق میں ہے اور جو کچھ مغرب میں ہے سب میرے علم میں آ گیا۔ یہ ہے ترمذی کی ایک روایت۔ اگلی روایت دیکھتے ہیں ذرا۔ اگلی روایت میں لفظ ہے
اسی ترمذی کی جو روایت ہے 35، اس میں لفظ یہ ہے کہ حضور کی جب دونوں کاندھوں کے درمیان میں اللہ نے ہاتھ رکھا تو پھر کیا ہوا؟ ہائے 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 ہائے، کہا کہ فتجلی لکل شیء وعرفتہ، کہ اللہ کی مخلوقات میں ہر شے میرے سامنے تجلی ہو گئی اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ کیا میں نے کیا کیا؟ میں نے پہچان لیا، کائنات میں ہر شے میرے سامنے متجلی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ روایت ہے۔ اب اس سے اگلی روایت جو مسند احمد کے اندر ہے، اس کا نمبر ہے 3473۔ اس کے اندر روایت کے لفظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے دونوں کاندھوں کے درمیان میں اپنا دست قدرت رکھا تو فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، وہ قرآن میں جو ہے نا لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب میں زیادہ بات کروں گا تو لوگ مشرک کہتے ہیں، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے وہ میں جانتا ہوں۔ ادھر فرمایا اللہ کے رسول نے جب اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا میرے دونوں کاندھوں کے درمیان تو کیا ہوا؟ وعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے میرے علم میں آ گیا۔ اب کچھ ایسی چیز آپ بتائیں ہمیں کہ اللہ کے رسول جب قرآن بھی کمپلیٹ ہو گیا اور یہ حدیثوں کی روشنی میں آپ کو یہ کہے حضور کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا یار، دیوار کے پرے کا علم نہیں تھا۔ اب وہ دیوار کتنی موٹی ہے مجھے نہیں پتا۔ ما کان وما یکون پہ کڑکنی دلیل صحیح مسلم 7194 نمبر روایت ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ہمیں خبریں دینا شروع کی، کہاں سے؟ شروع سے، اور کہاں تک دی؟ بما ہوا کائن الی تقوم الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک حضور نے سب خبروں کا ہمیں بتا دیا۔ ہاں جی، اب کوئی گندے منہ والا کہتا ہے حضور کو علم ما کان وما یکون معلوم نہیں۔ علم ما کان جب سے مخلوقات شروع ہوئی، اور اما یکون قیامت تک، جنتی کا جنت میں داخل ہونے تک اللہ کے رسول کو علم ہے۔ یہ بخاری مسلم کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ہے جی، ہاں جی۔ اور پورے قرآن میں لفظ نبا ان کے لفظ سے جو لفظ آیا ہے، پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھو، نبی نبا، یہ نبا ان کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد غیبی خبر ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا یوسف کے قصہ بیان کیا، اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم آپ کی طرف وہی نازل کرتے ہیں جو غیبی خبریں ہیں، تو نبا کا لفظ استعمال کیا۔ جو اللہ نے فرمایا تلک من نبأ الغیب کے لفظ آئے ہیں قرآن میں۔ ایک اور مقام میں آیا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، سورہ ال عمران میں فرمایا۔ تو یہ جو انباء الغیب، غیب کی خبریں، یہ انباء کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے وہ غیب کی خبر مراد ہے۔ یہ گزرا ہوا زمانہ بیان کیا یا آنے والا زمانہ بیان کیا، جو زمانہ غیب ہے، جو واقعہ غیب ہے، اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا نبا۔ وہ سورہ ال عمران کی آیت میں 49 میں ہے نا، کہ آیت ہے نا سورہ ال عمران کی آیت میں 49، اس میں بھی لفظ یہی ہے انبئکم نبأ کا لفظ جہاں بھی آیا وہ غیب کے لیے آیا ہے۔ اور یہ میں نہیں، ابن تیمیہ نے پوری کتاب لکھی النبوہ، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کہتی اس کو ہے جو غیبی خبریں دے۔ اور پورے قرآن میں جہاں لفظ نبا آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ غیبی خبریں ہیں، اور نبوت کہتی اس کو ہے کہ جو نبی ہو اور غیبی خبریں اللہ سے لے کر کے امت کو بتائے۔ تو یہی جناب نبی ہوتے ہی وہ ہے، اور نبی ہو غیب نہ جانتا ہو وہ نبی ہوتے ہی نہیں ہے۔ نبوت کا پہلا مرجع اور پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب جانتا ہے۔ قرآن میں 100 سے زیادہ آیتیں پیش کرنے کے بعد یہ جناب میں نے تیمیہ نے کتاب لکھی ہے نبوہ۔ کافی باتیں ہو گئیں آپ کے سامنے، میں نے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے الحمدللہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کھول کھول کے کہ یہ کیا ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ تو لہٰذا معلوم ہو گیا قیامت والے دن ابھی جو لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے بارے میں اللہ کے رسول یہ علم رکھتے ہیں، اور اپنی امت کے بارے میں بطور اولیٰ رکھتے ہوں گے نا۔ میں نے پیچھے بہت ساری قرآن کی آیتیں اور حدیث پڑھ کے سنا دیا ہے آپ کو کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے بارے میں خبر دی جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح حذیفہ بن اسید کی جو روایت ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر 2985 نمبر، اس کے اندر یہی ہے۔ حذیفہ بن اسید کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میرے حجرے میں ساری امت میرے سامنے پیش کر دی گئی، میں نے
ان کو پہچان لیا اتنا کہ تم اپنے ساتھی کو بھی، دوست کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا میں اپنی امتی کو پہچانتا ہوں. یعنی آپ کو اور مجھے بھی اللہ کے رسول پہچانتے ہیں. تو سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانتے ہیں جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے؟ فرمایا ان کی مٹی کی صورتیں میرے سامنے پیش کر دی گئیں کہ وہ کیسے ہوں گے، ان کی شکلوں سے میں انہیں پہچانتا ہوں. اور اللہ کی ذات کی قسم کہ میرے جس قبضے قدرت میری جان ہے کہ جو بھی پیدا نہیں ہوئی ہے میں ان کو اتنا جانتا ہوں جتنا تم اپنے دوستوں کو بھی نہیں جانتے. اب یہ روایتیں دیکھیں، وہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایتیں دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ جناب اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے علم. اور حضور نے فرمایا صحیح مسلم میں 7245 میرے پیارے صحابہ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا آپ دیکھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھ رہے. فرمایا میں تمہارے گھروں پر فتنے بارشوں کی طرح برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب اس میں مراد صحابہ کرام نہیں ہے، امت ہے، امت یعنی مسلمانوں کے اوپر فتنے کے فتنے آئیں گے. تو پھر آپ کو وہ مشہور واقعہ بخاری کا معلوم ہے جو مسند ابو یعلا کے اندر بھی 135 نمبر روایت میں تفصیلاً آیا ہے، اور بخاری کے اندر مسلم کے اندر بھی ہے کہ عمر فاروق نے بتایا تھا، انس بن مالک کی روایت ہے کہ بدر والے دن حضور نے ایک دن پہلے بتا دیا کہ فلاں شخص یہاں مرے گا، فلاں صحابی یہاں شہید ہوگا اور فلاں کافر وہاں پہ قتل ہوگا. اور اسی طرح مسند احمد کے اندر جو 3475 نمبر روایت ہے اس کے اندر بھی یہی جو ہے نا متعلق ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ بدر کے اندر یہ شخص ایسے ایسے شہید ہوں گے. تو لہٰذا ہمیں جو ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ قطعی علم ہے، جو اس کے اوپر انکار کرنا بالکل محال ہے. قرآن کے نزول کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو اللہ کے رسول کے علم میں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کیا کریں. اللہ کے رسول جو درود پڑھتے ہیں ان کو بہت قریب سے پہچانتے بھی ہیں، ان کا علم بھی اللہ کے رسول کو ان کا علم بھی ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں کا علم اللہ کے رسول کو ہے، اللہ کے رسول تک آپ کا پیغام پہنچایا بھی جاتا ہے، آپ کو درود پہنچایا بھی جاتا ہے، اور اللہ کے رسول خود متوجہ بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے نا، المعجم الاوسط کی روایت ہے 3092 نمبر روایت کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب مجھ پہ کوئی سلام پڑھتا ہے تو میری روح مجھ میں لوٹا دی جاتی ہے اور میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.